آج انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ایک نیا سلسلہ کہ ایک عربی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور اس نے کچھ سوالات کیے اور حضور نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے۔ وہ ہماری لیے بھی اصلاح کا باعث ہیں اور ہماری دنیا و آخرت کے لیے بہترین سامان ہیں۔ تو انہی سوالات کے بارے میں آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ جو سوالات ہیں، یعنی کہ وہ جو حدیث پاک ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے جامع الاحادیث میں بھی لے کے آئے اور اسی کو کنز العمال شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کنز العمال شریف کی 16ویں جلد میرے پاس موجود ہے اور یہ مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے 53 اور حدیث پاک جو ہے وہ ہے 44,147۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال، آپ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا۔ فقال، اور اس نے عرض کی، انی سائلک عما فی الدنیا والآخرہ، کہ میں دنیا و آخرت کے سوالات میں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقال له سل عما بدا لک، فرمایا کہ تم پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ تو یہ پہلا سوال تھا، انہوں نے یعنی کہ حضور سے سوال کرنے کی اجازت طلب کی، اور طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں، کسی صاحب علم کے پاس جائیں، تو یہ نہیں کہ جاتے ہی اس سے سوال کرنا شروع کر دیں، بلکہ سوال کے آداب کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت طلب کی جائے کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ سوال کے جواب ارشاد فرمائیں گے؟ تو وہ اگر اجازت دیں تو پھر بندہ سوال کرے، پہلی بات۔ اور پھر یہ کہ یہ جو سوال ہے یہ بڑی ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا خزانہ ہے اور اس کی چابی ہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان فردوس الاخبار میں نقل ہے، منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے علم جو ہے یہ خزانہ ہے اور سوال جو ہے یہ اس کی چابی ہے، اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے 4 بندوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک جو سوال کر رہا ہے، دوسرا جو سوال کا جواب دے رہا ہے، تیسرا فرمایا کہ وہ بندہ جو سن رہا ہے، اور چوتھا فرمایا کہ جو ان سے محبت کر رہا ہے۔ ان 4 بندوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے یہ تحقیق سے آتا ہے، علم جو ہے یہ تحقیق سے آتا ہے، اور یہ جو ہے پختہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ سوال سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں تم سوال کیا کرو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم شرماتے رہتے ہیں، ہم سوال کرنے سے جھجکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا ہمارے پتہ نہیں یہ انہیں کیسا لگے گا کہ انہیں پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بعض چیزیں بندے پہ فرض ہوتی ہیں، بعض چیزیں جو ہے وہ واجب ہوتی ہیں، اور ان کا علم جو ہے وہ بھی فرض یا واجب ہوتا ہے۔ چونکہ شرم کے مارے پھر ہم پوچھتے نہیں، تو واجب کے تارک بن جاتے ہیں، سنت کے تارک بن جاتے ہیں، فرض کے تارک بن جاتے ہیں، جس سے ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جن چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ان کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے میں شرمایا تھا بچپن میں، آج بڑھاپے میں بھی ان چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی سے سوال کریں تو شرمائیں نہیں۔ جس چیز کا نہیں پتہ وہ ظاہری بات ہے کہ پھر ہمیں کب پتہ چلے گا، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کسی سے۔ اللہ
تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔